नाज़रीन इकराम, आपको आज के इस व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जान आलम खाकी। आज एक जो मौजू है उसका ताल्लुक पिछले मौजू से लिंक्ड है। आपको मालूम है कि मैंने पिछले वीडियो में आपके खिदमत में फ़लसफ़े खुशी का मौजू छेड़ा था और उससे आपसे उसके बारे में कुछ बातें की थी, और वो ये कि ज़िंदगी में लोग खुशी तलाश करते हैं। कोई शख्स नहीं होगा जो ज़िंदगी में खुशी तलाश नहीं करता हो और साथ ही साथ गम से बचने की कोशिश नहीं करता हो, दुख से बचने की कोशिश नहीं करती हूँ। दुनिया के सारे लोग ये दो चीज़ों में कम बेश हम सब इस राह पे लगे हुए हैं। हम खुशी तलाश करते हैं और गम से, दुख से, परेशानियों से बचने की कोशिश करते हैं। कितने लोग कामयाब हो जाते हैं वो अलग बात है। आज जो मैं आपके खिदमत में पिछले व्लॉग की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो इस तरह की हम खुशियों को, चूंकि खुशी कैसे हासिल की जाती है, किस तरह हासिल की जा सकती है, किन चीजों से इंसान को खुशी मिलती है, ये बहुत ही लामहदूद है। क्योंकि हर इंसान दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों से खुशी हासिल करने की कोशिश करते हैं। कोई एक चीज़ नहीं है। किसी के कुछ आइडियल्स हैं, किसी के कुछ आइडियल्स हैं, तो जब वो आइडियल्स मिल जाते हैं तो इंसान को खुशी मिल जाती है। लेकिन अगर हम इन खुशियों के रास्तों को, जिनको मैं रोड्स टू हैप्पीनेस कहता हूँ, और इसी मौजू से मैंने एक आर्टिकल भी डॉन के लिए लिखा है, होपफुली फ्यूचर में पब्लिश हो जाएगा। तो ये जो रोड्स टू हैप्पीनेस, देयर इज नो रोड टू हैप्पीनेस, देयर आर रोड्स टू हैप्पीनेस, देयर आर सो मेनी रोड्स। एक नहीं है, एक पर जिद नहीं करे, कई चीजों से खुशी मिल सकती है। हर एक शख्स अपने दिए खुश होते हैं, अपने जराए से खुश होते हैं। लेकिन अहले इल्म जो हैं वो जब चीजें स्टडी करते हैं, आपको मालूम है, तो वो जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम गौर करें कि इंसान को खुशी कैसे मिलती है, तो हम इजिली दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं: डिपेंडेंट हैप्पीनेसेस एंड इंडिपेंडेंट हैप्पीनेसेस। डिपेंडेंट हैप्पीनेसेस वो हैप्पीनेसेस हैं जो खारिजी चीजों से हैप्पीनेस आती है, इसको खारिजी खुशियों के जराए कह सकते हैं। जैसे बाहर की चीजें हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे खानदान हैं, हमारे जानने वाले हैं, कबीले के लोग हैं, दुनिया की चीजें हैं, दौलत है, माल है, इल्म है, जो भी बोले, ये तमाम चीजें एकमुलेट करने से, और इंसान समझता है कि इन चीजों के आने से और ज्यादा से ज्यादा आने से इंसान को खुशी मिलती है। तो गोया इंसान के खुशियों का दारो मदार एक्सटर्नल वर्ल्ड पे है। कुछ हमने पिछले वीडियो में भी गुफ्तगू की थी सर आगा खान के हवाले से। तो वो समझते हैं दुनिया से खुशी मिलती है। अगर ये दुनिया के हालात अच्छे हैं तो सही है, और अगर दुनिया के हालात, हमारे रिश्ते नाते ताल्लुकात वगैरह ये सही नहीं है, तो हम दुखी हो जाते हैं। यार मेरे साथ कोई बात नहीं करता है, करती हैं, और मेरे साथ कुछ ना बैठना नहीं चाहते, मुझे कोई नौकरी नहीं देते, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हम कहते हैं। और उसमें पर्टिकुलरली एक लफ्ज आसानी के खातिर मैं आपको एक हैंडल देता हूँ जिससे ये समझा जा सकता है, और वो है इफ का इस्तेमाल। इफ एंड समटाइम्स व्हेन। तो इसमें ये लोग जो इस तरह की खुशी तलाश करते हैं वो ये कहते हैं, इफ आई गेट दिस, अगर मुझे ये मिले तो बात बन जाए, तो ही मैं खुश रहूंगा या रहूंगी।
تو یہ ہمیشہ ہر چیز کے لیے خوشی ڈھونڈنے کے لیے آئی ایف کسی آرٹیکل میں لکھا ہوتا ہے ہیومن کلر آف ہیپینس از دس 2-letter word IF. یعنی بچپن میں اگر میں بڑا ہو جاؤں تو خوش رہوں، اگر مجھے کوئی بڑی ڈگری مل جائے گی تو خوش ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، اگر میری اچھی جگہ شادی ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا یا خوش ہو جاؤں گی، مجھے کچھ اچھی وائف اچھا ہسبینڈ ملے تو خوش ہو جاؤں گا خوش ہو جاؤں گا، اچھی نوکری ملے پھر اس کے بعد تو میں خوش ہو جاؤں گا خوش ہو جاؤں گا، میرے پاس اچھا کار آئے گا، ایک اچھا بنگلہ آئے گا، تو یہ ہم خوش رہیں۔ اب اس میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، یہ کنڈیشنالٹیز کہ جہاں یہ مل جائیں تو باہر بن جائیں، تو یہ ڈپینڈنٹ مینز آف ہیپینس۔ آف کورس بہت سارے لوگوں کو خوشی ملتی ہے، اچھی ڈگری لے لیتے ہیں، اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے، اچھی تنخواہ ملتی ہے، اچھی نوکری مل جاتی ہے، آف کورس اٹس سورس آف ہیپینس، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگوں کو وہ کچھ عرصے تک اس سے ہیپینس ملتی ہے، لیکن جب یہ چھوٹ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشی کیسی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر پرٹیکولرلی جب ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ چیز جس کے لیے ہم مر رہے تھے وہ تو گئی، ہاتھ سے نکل گیا، یا خدا نخواستہ جن رشتوں کو ہم بہت ہی اپنی زندگی میں پرائم سمجھتے ہیں جب وہ ہاتھ سے دھو بیٹھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے، کیا پرابلم ہوتا ہے۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے جو ہے نا بیٹی جو ہے آج کل بہت غمگین رہتی ہے، کیا پرابلم؟ میں نے کہا کتنے سال کے ہیں تم؟ بولے 15-16 سال کی۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ رشتہ کیسا ہے؟ بہت کلوز ہیں، ہر چیز شیئر کرتی ہیں آپ ساتھ، کیا ہے کیسا ہے؟ تو بولے ہاں وہ بالکل میرے ساتھ فری۔ میں نے کہا آپ نے کبھی پوچھا کہ کہیں یہ 15-16 سال کے ہیں تو اپنے اسکول میں یا اپنے ریلیشن شپ میں وہ کسی کے ساتھ کوئی انٹرسٹ تو نہیں لے رہے؟ اور نہیں ڈاکٹر صاحب میں اچھی طرح جانتی ہوں، کبھی ایسی کوئی ایسی بات ہو تو مجھے ضرور بتاتی ہے، اور ابھی تو مجھے ڈینجرس دھمکیاں دے رہی، میں یہ کروں گی وہ کروں۔ میں نے کہا جسٹ آپ اس کو بہت پیار، میں نے کہا آپ بہت جانتے ہیں، اچھی بات میں یقین کر سکتا ہوں، لیکن جسٹ ایسے بہت پیار گلے لگا کے اس کو بہت پیار میں پوچھ لیجیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی ریلیشن شپ تو نہیں۔ 2 دن کے بعد وہ واپس آئے، کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں کبھی نہیں سوچی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے چھپائے گی۔ تو وہ مجھے بتاتی ہیں کہ اس کا جو بوائے فرینڈ تھا وہ کسی اور میں انٹرسٹ لینے لگا اور اس لیے وہ مایوس۔ یہ ایک میں مثال بتا رہا ہوں اپنے ایک جاننے والوں میں سے، کوئی میرے ساتھ جو نا جس بزرگ سمجھ کے مجھ سے مشورہ کر رہے تھے، تو آپ دیکھ لیں کہ جب جن سے ہم اٹیچ ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ، جب وہ چھن جاتے ہیں، چھٹ جاتی ہیں، چھٹ جاتی ہیں، تو پھر انسان گراؤنڈ لیس محسوس کرتا ہے، انسان کو شاک ہو جاتا ہے، کیا ہوا میرے ساتھ ایسا کیسے ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہندوازم میں بڑی اچھی بات ہے ایک سینس میں کہ انسان جب چیزوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ایکسیسو اٹیچمنٹ لگاتا ہے مایوس ہونا ہی ہے، یہ چیزیں انسان کو کبھی خوشی نہیں دیتی ہیں، ان کے چھننے کا ہمیشہ خطرہ ہے۔ تو یہی بات ہے جب جن چیزوں کے ساتھ ہم دل اٹیچ کرتے ہیں وہ چیزیں جب چھٹ جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، تو پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو خوشی جو ہمیں لمحاتی مل جاتی تھی انہیں ان کے ملنے سے اور ان کے چھننے سے اس سے ڈبل 10 ٹائمز غم ہو جاتا، غم آتا ہے انسان کو۔ تو اس وجہ سے یہ جو ڈپینڈنٹ ہیپینسز ہیں جو باہر سے ہم سمجھتے ہیں جو خوشیاں آتی ہیں وہی ہمیں خوشی دیتی ہیں،
تو یہ زندگی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایسا نہیں، یہ ٹمپریری خوشیاں ہیں، یا بعض اوقات میں بولتا ہوں پلیجرز ہیں نا، یہ کم ہی مدت کے لیے، چونکہ ہماری خوشیوں کا دار و مدار اف پر ہے. یہ رشتہ جب کنٹینیو رہے گا تو ہمیں کنٹینیوس خوشی ملے گی نا، وہ جب ہٹ جائیں گے تو ختم. یا کہ انسان فور ایگزامپل جیون ساتھی ہیں، ہمارے لائف کے شریک حیات ہیں، مرد یا عورت ہیں، ان کے ساتھ کتنا وعدے وعید کر کے ہم شادیاں کرتے ہیں، اور وہیں انہیں رشتوں میں آپ کو پتہ ہے بہت مرتبہ جو ہے اسی کے اندر سب زیادہ غم ملتا ہے. we have a problem. ٹھیک ہے نا، یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ ایک سورس ہمیشہ کانسٹنٹ سورس آف ہیپینس ہو، اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ڈپینڈنٹ سورسز آف ہیپینس ہیں. دوسرے جو کائنڈ کے ہیپینس ہیں انہیں انڈیپینڈنٹ سورسز آف ہیپینس کہتے ہیں، یا داخلی منابع یا منبع کہتے ہیں، اندر کے سورسز ہیں جو آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ. تو پہلے والے میں اگر فور ایگزامپل آپ کو بارش پسند نہیں ہے اور آپ کیسے جگہ رہتے ہیں جہاں روز بارش ہوتی ہے تو دکھی تو ہونا ہی ہے، چونکہ آپ نے پہلے ہی کنڈیشن لگائی. If it doesn't rain, I'll be happy. If there is sunshine, I'll be happy. If لگ گیا نا اس کے ساتھ، تو اگر ہم کہیں یار وہ تم کو جو پسند وہی بات کہیں گے، بارش ہو رہی ہے تو اس سے بھی انجوائے کریں گے. میں اپنا یونیورسٹی میں جب پڑھاتا تھا تو ایک دن میں نے کہا، پہلی کلاس انوگریشن تھا، اے ابر کرم آج اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب وہ آئے تو اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. سب کے کہا لگائے، اور انٹرسٹنگ نا اسی دن اتنی بارش ہوئی کہ شام 5 بجے تک وہ کوئی گھر نہیں جا سکے. We had a great fun. تو یہ جو نا یہ دنیا میں بارش ہوتی ہے تو بارش میں خوش رہیں، دھوپ آتی ہے تو دھوپ میں خوش رہیں. تو اگر ہم قدرت پر اپنے کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں خوش رہوں گا یا خوش رہوں گے، تو وہ کنڈیشن کبھی فل ہو تو ہم خوش رہیں گے، نہیں ہو تو مصیبت. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اپنا موسم، لوگ کہتے ہیں خود اپنا موسم بنے، جیسا موسم اسی میں یہ گنگناتے رہیں تو انسان خوش رہتا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ سورس آف ہیپینس. یعنی آپ اپنے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر بلڈ کرتے ہیں کہ باہر سے کوئی تکلیف آئے، غم آئے، ایڈورس سچویشن آئے تو وہ فلٹر ہو کے ہمارے مائنڈ میں ہیپینس میں کنورٹ ہو جائے. یہ آسان نہیں ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ ایک تھیوریٹیکل بات ہے، لیکن دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح جیتے ہیں. یاد رکھیے گا، اسی طرح جیتے ہیں اور اسی طرح ہیپی رہتے ہیں، یا گریٹر ٹائم میں ہیپی رہتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں جو بارش پر ڈیپینڈنٹ ہیں یا سنشائن پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ان کے مقابلے میں جو کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. ہم قدرت کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. اب دھوپ کیوں ہے، ابھی سایہ کیوں ہے، کلاؤڈز کیوں ہے، یا ابھی سورج کیوں غروب ہو گیا، یا اب سورج کیوں طلوع ہو گیا. قدرت سے لڑنا، جو پہلے بلاگ میں ہم نے گفتگو تھی، بی ان ہارمنی وتھ نیچر. اس کا مچھر کو دیکھا ادھر سے گزرا تو ہمیں غصہ آ گیا، اوہ مچھر آ گیا، او مارو، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کو چھپکلی دیکھا، پریشانی جان نکل گئی. اس کی اپنی دنیا، وہ ہم سے ڈر کے بھاگ رہی ہے اور ہم اس سے ڈر کے جو ہے رونا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بلیاں پسند ہیں، کوئی بلی گزرے تو شامت آئے، اب ہمارا کیا بنے گا. اچھا، آپ ہر چیز کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا بنے گا، ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں. تو یہ جو دوسرا انڈیپینڈنٹ سورس آف ہیپینس ہے، تو اس کے اندر ہمیں دانا لوگ سائیکالوجسٹ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی دنیا بنائیں.
अपना मौसम बनाएं, अपने अंदर एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग प्रोसेस। मसलन हमारे खानदान के लोगों को कोई खुदा न खास्ता अभी इस दुनिया से जाना पड़ रहा है, अभी हम तो आए हैं इसलिए कि हम वापस जाएं। लाइफ इज अनसर्टन, डेथ इज सर्टन। मौत अजल है, अटल है, पैदा हुआ है तो हमें जाना है। देखिए ना, हम कहते हैं वो जल्दी चला गया। अरे भाई, पहले ही हमें पता है जब इस दुनिया में आए तो कभी भी सीटी बजेगी, किसी को भी किसी वक्त भी वो सीटी का इंतजार है, सीटी बजेगी, हमारी बारी आएगी, जाना है। एक छोटी सी मिसाल अर्ज कर रहा हूँ। तो हम अपने अंदर ये तैयार रहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा उसको मंजूर, जो उसके नजर के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। तो होता क्या है, नुकसान का एहसास होने के बावजूद भी ठहराव आ जाता है। इसको हम अपने लैंग्वेज में हम शांत होना कहते हैं। आपको पता है, सब्र कहते हैं, क़नाअत कहते हैं, बर्दाश्त कहते हैं, रेजिलियंस कहते हैं। इंग्लिश में बहुत ही अच्छा एक लफ्ज है रेजिलियंस, कुव्वत मुदाफियत। अपने अंदर बीमारियां अटैक करती, और मुझे ये क्यों हो गया, मुझे ही होना था, मेरा क्या गुनाह था, मेरा क्या खता था, मुझे ही ये बीमारी होनी थी, मेरे ही घर में होना था। जब आपको इतनी सारी नियमतें दी थी, आपके हालात बेहतर हुए थे, तो आपने कभी ये नहीं कहता कि ये नियमतें क्यों हैं, मुझे ही मिल रही। हम कभी कहते हैं, शिकवा करते हैं या शुक्र करते हैं कि हमें इतनी अच्छी नियमतें मिली हैं, उनका एहसास नहीं होता है। लेकिन जब हमसे कोई इम्तिहान होता है, कोई टेस्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई चैलेंज होता है, तो हम घबराने लगते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस ढूंढते हैं, वो दुनिया के हालात उनके लिए कोई रेडिकली डिफरेंट नहीं होते। वो वही मसाइल से गुजरते हैं जो दूसरे गुजरते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स वही हैं जो दूसरों के लिए। लेकिन वो ये लफ्ज कभी ना भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। दुनिया में सारी चीजों का दारो मदार इस लफ्ज ये लफ्ज इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, यानी आप जैसे हैं उसी को यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, इसी में से बेहतरीन तलाश करते हैं, या कूदते रहते हैं कि उन जैसे क्यों नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, उनको कंपेयर करना हो तो उनकी वाइफ कैसी है, उनका मियाँ तो देखो, उनके बच्चे तो देखो, बच्चों को दुखी, खास कर पेरेंट्स। मैं हॉरिफाई होता हूँ जब पेरेंट्स अपनी औलाद को दूसरों से कंपेयर करके उनको ह्यूमिलिएट करते हैं कि तुम उनके जैसे नहीं हो, फलाना के जैसे नहीं हो, उसने इतने नंबर लाए, फलाना ने इतना नंबर लाया, तुम क्या करते हो। यानी ये इसकी दुनिया की एवरी डे एज वी टॉक चिल्ड्रन अंडरगो टेरिबल टॉर्मेंटेशन इस कंपैरिजन की वजह से। आप किसी जो है ना बकरी को बोले आप हाथी क्यों नहीं, हाथी जैसे ताकत तुम में क्यों नहीं हो, बकरी करे क्या। या हाथी को बोलो यार तुम्हारे इतने बड़े जिस्म को फायदा है, तुम बकरी जैसे क्यों नहीं हो। ये बताइए, आप इस किस्म के कंपैरिजन का क्या सेंस बनता है। आप अपने औलाद को एडमायर करें, यार यूनिक चिल्ड्रन। एक दफा प्यार भरी नजरों से देखिए, आप कुदरत ने आपको इतनी कीमती चीजें दी, कर रेस्पेक्ट कीजिए। प्यार हर कोई करता है, जानवर भी करता है, चरिंद परिंद भी प्यार करते हैं। प्यार करना बड़ी बात नहीं है, इंसान रेस्पेक्ट देता है। रेस्पेक्ट एक डिफरेंट चीज है। अपने मियाँ बीवी के रिश्ते में भी प्यार बहुत कसारे करते हैं और वही ज्यादा झगड़ते हैं। रेस्पेक्ट दीजिए। रेस्पेक्ट जब हम पैदा करते हैं तो उससे एक डिफरेंट वैल्यू सिस्टम बन जाता है। तो इस लिहाज से जो आपके पास है, हमारे पास है, उस पर सब्र करना, क़नाअत करना, शुक्र करना जो है, वो इंसान के अंदर हैप्पीनेस जनरेट। जो
ہے اس پر خوش رہیے، اس پر خوشی منائیں، شکر کریں اور اس سے تھوڑا بہتر کے لیے تلاش کریں۔ خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کا نیچر ہے، جو نہیں کرتا ہے وہ کاہل ہے، سست ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم سب اپنے حالات کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فرق دونوں میں، دونوں قسم کے خوشیوں میں یہ ہے کہ جو ریسٹلیس پرسن ہے، بے صبر شخص ہے، وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے کب ملے، میں اس مقام تک کب پہنچوں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ناشکرے بنتے ہیں، فسادی بنتے ہیں۔ جو اپنے اوپر خوشیوں کا دار و مدار رکھتے ہوگا وہ ملے گا، جب بھی ملے گا خداوند تیرا شکر ہے، ملے تو بھی شکر ہے، نہیں ملے تو بھی شکر ہے، میری خواہش ہے کہ یہ ملے اور انشاءاللہ میں اسٹرگل کروں گا، کوشش کروں گی کہ اس تک پہنچ جاؤں، جب بھی ملے گا، دیکھا جائے گا۔ تب تک خوشیاں پوسٹپون نہیں کر، اس لیے دنیا میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، آج اتنی اچھی کتابیں، کئی کتابیں میں پڑھ چکا ہوں جس کے اندر یہ مشورہ دیا جائے، بی ہیپی ناؤ ایٹ دس مومنٹ، ویٹ نہ کیجیے، خوشیاں پوسٹپون نہ کریں، خوشیاں کل ملیں گے، پرسوں ملیں گے، یہ چیز ملے گی تو کنڈیشن نہ لگائیں، whenever if I get this thing I'll be happy or happy، یہ کنڈیشنز نہ لگا لیں۔ جو لوگ بھی کنڈیشن لگانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خوشیاں ہورائزنز بنتی ہیں۔ ہورائزنز کیا چیزیں؟ افق جس کو کہتے ہیں۔ ہورائزن یہ ہوتا ہے دور سے ہمیں لگتا ہے کہ آسمان اور پہاڑ ملے ہوئے ہیں، جو ہی ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دونوں اتنے ہی دور ہیں۔ تو الغرض ہورائزن تک کبھی ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ خوشیاں بھی ایسی ہو جاتی ہیں، خوشیاں بھی اتنے ہی دور چلی جاتی ہیں جب ہم کنڈیشنز لگاتے ہیں، if کا کنڈیشن، when کا کنڈیشن، اور ہم کہتے ہیں کہ فیوچر میں ملیں گے۔ نہیں، اب جو اس وقت آپ کے اولاد کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ جو بھی ٹائم آپ گزار رہے ہیں انجوائے کریں، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ماضی میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا وہ بھی دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ وقت تھا، گزر گیا۔ ناؤ انجوائے دا ناؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پلان نہیں کریں کل کے لیے، پرسوں کے لیے، فکر فردا، کل کی فکر ضروری ہے، ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے، لیکن خود کو دکھی کرنا کہ ابھی بعد میں 1 گھنٹے کے بعد مجھے یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، تو ابھی کا جو آور ہے اس کو برباد کرنا، یہ دانائی نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں۔ تو اس لیے جو لمحہ آپ کو، جتنے لمحات اس دنیا سے آپ کھینچ سکتے ہو خوشی کے، آپ خوش رہیں، جن بھی حالات میں ہیں، صحت مند ہیں تو شکر، ہزار شکر، لیکن خدا نخواستہ نزلہ زکام چل رہا ہے، اس کے ساتھ بھی جئیں، شکر کریں، جب صحت ٹھیک ہو جائے گی تو بھی ہیپی ہو جائیں، لیکن نزلے کے اندر بھی ہیپی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں کمال کے لوگ ہوتے ہیں، جو ہر حالت میں صبر اور شکر کرتے ہیں۔ خوشیوں کے بے شمار طریقے ہیں ملنے کے، لیکن یہ 2 بڑی کیٹیگریز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اپنے ذہن میں رکھنا۔ تو اس لحاظ سے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے، ہمیشہ ٹرین کرنا ہے، سوچنا ہے، ریفلیکٹ کرنا ہے کہ مجھے کہاں سے خوشی ملتی ہے، میں کس طرح خوش رہ سکتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، یہ باہر سے جیسی بھی آتی ہے خوشی یا غم آتا ہے، یہ بذات خود کچھ بھی نہیں، جیسے ہم ان کو انٹرپریٹ کرتے۔ فرض کریں ایون موت بھی آتی ہے، اگر ہم یہ کہیں، ہم کہتے ہیں نا وہ اس کے روح خدا سے مل گئی، یا خدا کی طرف سے آئی تھی، خدا کی طرف چلے، تو ہم کو غم کس بات کا؟ جو چیز خدا کی طرف سے آئی تھی، خدا کی طرف چلی گئی، غم کدھر؟ کیسے غم؟ وہ حق کے ساتھ جو ہے نا مل گیا۔ ہم کہتے ہیں جنت چلا گیا، تو جنت چلا گیا تو فکر کس بات کی ہے؟
کتنے تکلیف دہ دنیا میں رہتے ہیں، پھر وہ جنت میں پہنچ گئی، اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ ایک مثال عرض کر رہا ہوں، ہاؤ وی انٹرپریٹ تھنگس، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لحاظ سے یہ لفظ انٹرپریٹیشن انٹرپریٹیشن انٹرپریٹیشن، تشریح، حالات کی تشریح کیسے کرتے ہیں، انہی سے ہمیں خوشی ملتی ہے یا غم ملتی ہے۔ غم اور خوشی بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، جیسے ہم تشریح کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ انہی کے حساب سے ہماری وہ چیز خوشی، ایک کے لیے ایک خوشی، دوسرے کے لیے وہ غم ہو سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے خوشی اور غم آبجیکٹیو باہر کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری تشریحات ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں۔ ٹرین کر لیجئے اپنے آپ کو، اولاد کو، اسٹوڈنٹس کو، اپنے جاننے والوں کو، جب بھی وہ شکایات کریں اپنا ایک ریفلیکشن شیئر کریں، جی یہ آپ کے دیکھنے کا انداز ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس طرح دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ مجھے کتنے اشعار میرا جی چاہتا تھا شیئر کروں، وقت ہو چکا ہے اس لیے میں ذکر نہیں کرتا ہوں، لیکن وہ تمام اشعار میں جو بات ہے وہ یہ کہ یاد رکھیں کانٹے بھی پھول بھی کانٹوں کے اندر رہ کر مسکراتی ہیں، خوش رہتی ہیں۔ یہی سیکھ لیجیے دنیا کے اندر، کانٹوں کے اندر خوشیاں، کانٹوں سے باہر نہیں، کانٹوں کے بغیر خوشیاں۔ Thank you very much. I wish you all the happinesses of this world. میری دعا ہے کہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ زندگی میں ایک ایسے نالج پر خوشیاں بلڈ ہوں جن سے آپ کو بھی خوشی ملے، آپ کے دوستوں کو بھی، اور دنیا کے ہمارے دوسرے لوگ جو اتنے خوش نہیں رہتے ہیں ان کو بھی خوشیاں نصیب ہوں، ان کو بھی سوچ ملے، دنیا کے کم از کم ریسورسز سے زیادہ ہیپی رہنے کی عادت بنائیں۔ ایسی ہی تربیت اپنے آپ کی کریں اور دوسروں کی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سب خوش رہیں، آپ سب خدا نہ خواستہ خوشی نہ بھی ملے بظاہر تو آپ دکھ درد میں بھی خوش رہنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔